بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ قطب الدین مکتب میں پڑھنے گئے۔ پہلے دن 4 سال کی عمر تھی تو قاری صاحب نے پڑھایا تو انہوں نے 15 سپارے قرآن پاک کے زبانی سنا دیے تو کہنے لگے بیٹا تجھے کیسے آئے؟ تو فرمایا میری اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے، وہ سارا دن قرآن پاک پڑھتی رہتی تھی، مجھے سن سن کر یاد ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سمجھدار ماں نسلوں کو سنوار دیتی ہے، ایک ماں ہی گھر کا ماحول اچھا بناتی ہے۔ ارد گرد کے ماحول سے جب گانے سن کر یاد ہو جاتے ہیں تو قرآن مجید بھی تو یاد ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن پاک پڑھیں، بچوں کو سن سن کر یاد ہو ہی جاتا ہے۔ خواجہ قطب الدین نے اتنا عروج پایا کہ وقت کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا۔ سلطان شمس الدین مرید تھا، دلی کا بادشاہ بھی مرید تھا، اجمیر کا بادشاہ خواجہ معین الدین صاحب کا مرید نہیں ہوا، نہ پاک پتن کا بادشاہ بابا فرید کا مرید ہوا، لیکن خواجہ قطب الدین صاحب کو اللہ نے یہ عظمت بھی دی، یہ شان ہے نا، اگرچہ صدقہ سارا معین الدین کے قدموں کا ہی تھا، لیکن دلی کا بادشاہ مرید ہوا، اتنا عالی مرید ہوا کہ جب خواجہ قطب الدین صاحب کا وصال ہوا تو 3 شرطیں لگائی گئی تھیں۔ فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے جب سے توبہ کی، پھر اس کا سینہ اس کے بعد حرام کے لیے نہ کھلا ہو، اور جب سے توبہ کی پھر لقمہ حرام اس کے گلے سے نہ اترا ہو، جب سے توبہ کی پھر کبھی نماز تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ بڑے بڑے صوفی گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ 7ویں صف سے دلی کا بادشاہ نکل آیا، کہنے لگا پیر ساری زندگی میں نے پردہ داری سے عبادت کی، تو جاتی دفعہ مجھے بے نقاب کر گیا، اور حال یہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں خواجہ قطب الدین صاحب پہ بھی الزام لگتے رہے۔ ایک الزام یہ بھی لگا کہ وہ قریب چلے گئے۔ ہوا کیا، جب بادشاہ مرید ہوا تو کہنے لگا حضرت جی میں نے اب بادشاہی نہیں کرنی، میں نے اب خانقاہ میں رہنا ہے۔ تو فرمایا بیٹا تو چھوڑ دے گا تو کچھ ظالم آ کے بیٹھ جائے گا۔ حضور پھر کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے تو نے کرنی ہے۔ تو کہا حضور آپ کہاں ہوتے ہو؟ میں کہاں ہوتا ہوں، دل ہی نہیں لگتا۔ تو آپ فرمانے لگے میں ڈیرا اٹھا کے تیرے قریب لے آتا ہوں۔ خواجہ صاحب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیرا اٹھا کر لے آئے۔ فرمانے لگے میں تیری تربیت کرتا رہوں گا، تو مخلوق کا بھلا کرتے رہنا۔ اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو جی بادشاہ تھا نا، تو پیر صاحب ہی نیڑے آ گئے، لوگ دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے۔ خیر وقت گزر گیا، بادشاہ بھی مرید ہو گیا، تو پھر دلی سارے میں اسلام پھیل گیا۔ اتنا عدل و انصاف ہندوؤں کو بات پسند نہ آئی، انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے۔ سلطان شمس الدین بیٹھا ہے دربار میں، بڑی غور سے سننے والی بات ہے۔ ایک دن سلطان شمس الدین دربار میں بیٹھا ہے، قاضی بھی عدالت میں بیٹھے ہیں، مقدمات سنے جا رہے ہیں۔ باہر سے رونے کی آواز آنے لگی، چیخنے چلانے کی بی بیان کر رہی ہے، کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ وہ ٹل لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے، وہ بجنے لگے۔ بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ۔ وہ اندر عورت آئی تو چیخ چیخ کے رو کے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے برا حال کیا ہوا تھا۔ 2 مہینے کا بچہ، لوگ اس کی آہوزاری کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا ہوا؟ پانی پلاؤ بٹھاؤ۔ کیا ہو گیا؟ کہنے لگی لٹ گئی عزت، برباد ہو گئی، تباہ کر دی گئی۔ کیا ہوا؟ کہنے لگی بادشاہ ایک شخص میرا غیر شرعی خاوند بنا، پھر مجھے حمل ہوا، پھر میری گود میں یہ بچہ ہے 2 مہینے کا، اب اس کے پاس گئی ہوں تو کہتا ہے میرا تو تیرے ساتھ اللہ کی نہیں کوئی۔ بادشاہ کہنے لگے یہ سلطان شمس الدین کی جگہ ہے، اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت استوار کی، کون ہے جو تیرے ساتھ ابھی گردن کاٹ دوں گا؟ بات کر کون ہے؟ کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو قلم چھوڑ کے بیٹھ گئے، توجہ ادھر ہو گئی۔ پروپوگنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پہ، رنگ ایسا عجیب ہے، انداز ایسا عجیب ہے۔ فرمایا بات تو کر۔ اس عورت کی آواز گونجی تو حالات ہی خراب ہو گئے۔ کہنے لگی بادشاہ حوصلہ پیدا کر کے سننا۔ کہا تو بات تو کر۔ کہنے لگی میری گود میں جو بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے، یہ تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے، تیرے پیر کا ناجائز بچہ ہے۔ ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے، کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، میں تیری زبان کھینچ دوں گا۔ تیری بات کیسے نکلی؟ کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر حوصلہ نہیں، میری عزت تار تار ہو گئی اور تو پیر بچا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلطان شمس الدین آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے مولا مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تو نے مسجد میں پہنچایا، آج مجھے تو نے کس امتحان میں ڈال دیا؟ یہ کیا رنگ تو نے زندگی کا بنایا؟ کہنے لگی بلاؤ اسے، اڑاؤ ابھی گردن۔ اللہ اکبر۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ۔ میرے دوست جو شخص دلی کے بازار میں نکلے تو دکانیں بند ہو جائیں، عورتیں گھروں میں گھس جائیں، جس کے نام پہ چرچے ہوں، دین قطب الدین بختیار کاکی کی خبر پھیل گئی۔ اتنی شہرت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی۔ لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا تو بادشاہ کے دربار میں بادشاہ اٹھنے لگا، قاضی اٹھنے لگا، لوگ اٹھنے لگے، تو قطب الدین بختیار کاکی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ۔
آج میں پیر بن کے نہیں آیا، میں مجرم بن کر آیا ہوں۔ اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو، دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں ایک جرم کی صفائی دینے آیا ہے۔ بڑی لاٹھی پہ ٹیک لگائی، دلی کی گلیاں بھی روتی ہیں، ٹیک لگائی، کہنے لگے بی بی بول، کہنے لگے رب جانتا ہے، رب کا رسول جانتا ہے، پر میں تجھے نہیں جانتا، تو کون ہے؟ کہنے لگی اچھا، لوگوں کو بھیج کے تہجد کے بہانے پچھلے دروازے مجھے اندر بلانا، اور اب تیرا بھول جانا۔ پھر رونے لگی، پھر مکر کرنے لگی۔ کہتے ہیں یک دم حالات بدلتے ہیں۔ عورت تو ہندو تھی، اس نے تو جھوٹ موٹ کے کلمے بھی پڑھ رکھے تھے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ صاحب پوچھتے ہیں کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ تو 4 کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کرے کلمہ پڑھنے والے بکا نہ کریں، آمین کہہ دیں۔ وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے ہاں ہم نے آتے بھی دیکھا ہے اور جاتے بھی دیکھا ہے۔ خواجہ قطب الدین صاحب نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی، کہنے لگے اچھا، جو تیری مرضی وہ میری مرضی۔ کہنے لگے سلطان یار ایک رات کی مہلت نہیں دے دیتا؟ میں سویرے سلطان بھی رو پڑا کہ پیر صاحب میں نوکر۔ اچھا حضور جیسے مرضی باہر نکلے۔ خادم کہنے لگا حضور سواری پر بیٹھ جائیں۔ کہنے لگے نہیں یار آج پیدل جانا ہے، اس دلی کے چونکوں نے مجھے بڑی سلائیاں دی ہیں، ذرا میں دیکھوں کہ بازار والے میری رسوائی پہ کیا کہتے ہیں، مجھے ذرا یہ پتھر بھی کھانے دو اور ان کا ذائقہ بھی۔ پیدل گئے، دنیا سو گئی تو دلی کے بادشاہ نے اجمیر کی طرف منہ کیا۔ خواجہ معین الدین حیات تھے۔ کیا کہنے لگے معین الدین میں کوئی لاوارث تو نہیں نا؟ میں کوئی لاوارث ہوں کہ یہاں جو میرے ساتھ جو کچھ مرضی ہو جائے؟ تیری مجبوریاں درست، مگر تیرا وعدہ تھا ساتھ دینے کا، وقت آیا ہے، میں کوئی لاوارث نہیں کہ تو اجمیر میں بیٹھا رہے اور میں دکھ سارے اکیلے برداشت کروں۔ بڑھاپے کا مجھے بھی پتہ ہے، کمزوری کا مجھے بھی پتہ ہے، ضعف کا مجھے بھی پتہ ہے، میں نے بھی تو اپنا نام نہیں تیرا نام ہی جپا ہے، ساری زندگی یہ لفظ کہتے میں رویا۔ آنکھ لگی تو حضرت خواجہ معین الدین صاحب خواب میں ملے۔ کہنے لگے قطب الدین میرا انتظار کرنا، میں پہنچ رہا ہوں، میرا انتظار کرنا۔ کیا کہا میاں صاحب نے کہ سچے میں آیا، فکر نہ کرنا۔ حضرت سویرے اٹھے، پھر گئے عدالت۔ پھر کہا نہ بھائی پروٹوکول مجرموں کا نہیں ہوتا، اکیلے جاؤں گا۔ جس کے آگے پیچھے نعرے ہوتے تھے وہ تنہا تھے۔ حضرت کہتے ہیں میں پہنچا عدالت اور جا کے جب کہا نا کہ ہاں جی حضور بتائیے گواہ بھی خلاف ہیں، مقام بولیں، تو کہنے لگے مجھے شیخ نے حکم دیا ہے کہ میرا انتظار کرنا۔ پھر وہ جو باتیں کرنے والے تھے کہنے لگے کہ جی کون گیا تھا اجمیر، کون آیا وہاں سے، ہمیں روحانی باتیں نہ بتائی جائیں، یہاں سے تو ایک دن میں پہنچا نہیں جا سکتا، ٹرین بھی 36 گھنٹے لیتی ہے دلی جانے میں، تو کہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی راتوں رات آپ کو خبر ہو گئی۔ آپ کیس کو لمبا نہ کریں، بادشاہ مرید ہے، لگتا ہے کہ یہ راتوں رات بھگا دے گا پیر کو۔ اتنی باتیں خواجہ صاحب نے سنی۔ جب بے گناہ آدمی کو یہ باتیں سننی پڑتی ہیں نا، پھر دل بڑا ٹوٹتا ہے، پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت کہنے لگے یارو تمہاری مرضی۔ شمس الدین کی آواز گونجی، فرمایا جیسے انہوں نے کہا ہے ویسے کیا جائے گا۔ 3 دن کے لیے عدالت برخاست کر دی گئی۔ چہ مگویاں ہونے لگیں۔ تیسرے دن شام کو وعدہ تھا، چوتھے دن عدالت جانا تھا۔ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس لوگ آتے، افسوس کرتے تو آپ بولتے نہیں، یہاں تو لوگ صفائیاں دیتے ہیں نا، بولتے نہیں، فرماتے ہیں ٹھیک ہے جیسے وہ رکھے میں راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تیسرے دن کی مغرب کا وقت تھا۔ جب مغرب کا سورج ڈوب گیا نا، بڑے قافلے اجمیر سے آئے، پر معین الدین نہ آیا۔ وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا، دن ڈلے۔ خواجہ قطب الدین صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے مغرب کی جماعت جب میدان میں کھڑی کی تو اپنی بھی چیخ نکل گئی، آئی نہیں۔ لیکن جب نماز کا سلام پھیرا تو خواجہ معین الدین صاحب کی 2 رکعت ابھی باقی تھی۔ خواجہ صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، سلام پھیرا اور نماز کے بعد جب اٹھے نا تو خواجہ صاحب نے سینے لگایا، کہا جی میں شہزادہ تھا، آپ نے کہا تھا خشک روٹی کھانا تو میں نے خشک روٹی ہی کھائی، آپ نے کہا تھا فاقہ کرنا تو میں نے فاقے ہی کیے، آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا۔ حضور اس امتحان کا آپ نے بتایا ہی نہیں تھا، مجھے بتا جاتے، اب اس سفید داڑھی سے میں جواب دیتا پھروں۔ خواجہ معین الدین صاحب نے جھڑکا، پیچھے ہٹ، تو زیادہ عزت والا ہے کہ یوسف زیادہ عزت والا تھا؟ تو زیادہ مقام والا ہے کہ عائشہ زیادہ مقام والا؟ چپ کر، یہ کچھ صوفیہ کا طریقہ ہے۔ چپ کر حضور، غلطی ہو گئی، میں پہلے نہیں رویا، تو ملا ہے تو میں رویا ہوں، میں پہلے نہیں تڑپا، میں نے شکوہ نہیں کیا، اپنا ہی کوئی ملے تو دکھ یاد آتے ہیں۔ فرمایا چپ کر جا، سلطان سے کہہ دے سویرے نماز کے بعد عدالت لگا دے۔ سویرے جب عدالت لگی نا، خواجہ معین الدین صاحب نے بازو پکڑا خواجہ قطب الدین صاحب کا، نکلے تو دیکھا لائنیں لگی ہیں، مجمع لگا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرا دل تھا لوگ میرے قطب الدین کی شان دیکھنے آئے، یہ کتنے بدبخت ہیں، میرے قطب الدین کی رسوائی دیکھنے آئے ہیں، نالائق ہیں، رسوائی دیکھنے اتنے آئے ہیں، شان دیکھنے آتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب میدان لگا نا، خواجہ صاحب پہنچے، عورت کو کہنے لگے اللہ سے ڈر جا، وقت تھوڑا ہے،
تو مر جائے گی۔ کہنے لگی مجھے داستانیں نہ سنائیں۔ قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب آپ حقیقت حال سے آگاہ ہیں، خیال کریں۔ کہنے لگے خواجہ صاحب دلیلیں نہ دیں، گواہ لائیں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے گواہوں کو بلاؤ۔ گواہ آئے تو خواجہ معین الدین صاحب نے نظریں کیں، تم ہو میرے کتب کے جرم کے گواہ؟ زبانیں کانپنے لگی، ہاتھ کانپنے لگے، بولتے ہو، بولتے کیوں نہیں؟ جب ان کی نظریں چکی تو بادشاہ کہنے لگا اگر اب تم نے گواہی نہ دی تو تمہیں میں مجرم بنا کے 80 کوڑے لگاؤں گا۔ جب گواہیاں پوری ہو گئی عورت بھی تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، 2 مہینے کا بچہ گود میں ہے۔ اب بولیے، علماء کرام بھی کھڑے ہیں، حسد کرنے والے اور جلنے والے بھی کھڑے ہیں، ہندو تو ویسے ہی تالیاں بجا رہے ہیں۔ اجمیر کا بوڑھا، اور یہ آخری پھیرا تھا خواجہ معین الدین کا دلی میں۔ اس کے بعد ظاہراً دوبارہ نہیں آئے۔ لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے میدان کے اندر جا کے بڑے میدان میں مجمع تھا، سر سجدے میں رکھا، کہنے لگے یا اللہ میں ہندوستان مرضی سے نہیں آیا، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ پھر اٹھے اور کہنے لگے مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے۔ اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بول سکتا ہے چاہے میرے کتب کا دین بھی سچا ہے۔ پھر اٹھے، اس بی بی کی طرف بڑھے، لوگ کہنے لگے نہ جانے اب کیا ہوگا۔ جب اجمیر کے بادشاہ نے ہندو الولی امام الاولیاء نے کپڑا کھینچا، کہنے لگے او بچے تو جانتا ہے نا تیرا باپ کون ہے؟ 2 مہینے کا بچہ نانا بولا تو بی بی کہنے لگی اب کیا کر رہے ہو؟ بچے بھی کبھی بولے؟ بی بی چپ کر، میں کمزور رب کا ماننے والا نہیں ہوں، قدرتوں والے رب کا ماننے والا ہوں، وہ چاہے تو بچے بھی بولتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے، مریم بھی تو ولی اللہ تھی، وہ نبی تو نہیں تھی۔ اگر ولی اللہ بنی اسرائیل کا ہو تو بچہ بول سکتا ہے، تو اگر ولی اللہ محمد عربی کی امت کا ہو تو بچہ پھر بھی بول سکتا ہے۔ یوں کپڑا اٹھایا، بچہ بول۔ 2 مہینے کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور بچہ بول کہنے لگا السلام علیکم یا ولی اللہ۔ جب یہ لفظ ادا کیے تو نعرے لگنے لگے، لوگ رونے لگے، بی بی بے ہوش ہو کے گری، فرمانے لگے مجھے سلام نہ کر، میرے کتب کی بات بتا۔ کہنے لگا قسم اللہ کی عزت کی، وہ سامنے مجمع میں جو سردار بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے، قطب الدین تو بے گناہ ہے، قطب الدین تو بے گناہ ہے، میرا باپ تو وہ بیٹھا ہے۔ یہ قاضی بھی سازش میں شریک ہے کہ اس مسلمان خریدے گئے، یہ گواہ خریدے گئے۔ جب گواہی ہو گئی بچے نے یہ لفظ کہے اللہ اکبر کہتا ہوا پھر چپ کر گیا۔ خواجہ قطب الدین صاحب کا بازو پکڑا، خواجہ معین الدین صاحب نے مجمع سے باہر نکلے۔ لوگ کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے نہیں۔ فرمانے لگے جس نے بولنا تھا وہ بول چکا ہے، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ فرمایا تم نے افواہوں پہ نظر رکھی اور میں نے اللہ کی قدرت پہ نظر رکھی، تم نے اس کے کردار کو جھنجھوڑا، میں نے اس کے کردار کو تعمیر کیا۔ حضرت سلطان شمس الدین بھی پیچھے دوڑے، کہا حضور کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ کتب میرا ہے، میں اجمیر ساتھ لے کے جا رہا ہوں، اب میں نے اپنا بچہ تمہارے سپرد نہیں کرنا، اب یہ میرے پاس رہے گا، تم نے اسے ستایا، میں نے تمہیں نہیں دینا۔ راہیں بچھا کے نظریں بچھا کے لوگ بیٹھ گئے، پاؤں میں گر گئے، کہنے لگے حضور ہمارے لیے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، ہمارے لیے نہیں، تعمیر شریعت کے لیے، ادائے سنت کے لیے چھوڑ جائیے۔ حضور کہنے لگے قطب الدین جا، تجھے چھوڑ کے جاتا ہوں، اب قیامت تک کوئی تیری رسوائی کی جرت نہیں کر سکے گا۔ عزیز یاد رکھ، نہ افواہوں پہ لگا کریں